Hi, my name is Melina Bailey, and I have converted to Islam for about almost 3 years now. And I would like to just discuss some common questions that have been asked and how I had found out about Islam. हाय, मेरा नाम मौलिना बेले है। मैंने तकरीबन 3 साल पहले इस्लाम कबूल किया था। आज मैं उन चंद उमूमी सवालों के जवाब दूंगी जो कि मुझसे उमूमन पूछे जाते हैं। मैं न्यूयॉर्क में एक कैथोलिक फैमिली में पैदा हुई। मेरे दादा दादी न्यूयॉर्क के पुराने रिहायशी हैं। वो पोलैंड से आकर यहाँ आबाद हुए थे। इस तरह मेरे पिता का ताल्लुक पोलैंड से था, जबकि मेरी माता जी इटालियन थीं। मगर बहुत बचपन में ही मेरे माता पिता न्यूयॉर्क से नॉर्थ कैरोलिना शिफ्ट हो गए थे। इस तरह मेरा बचपन, मेरी जवानी सब यहीं गुजरी है। मेरे माता पिता ने यहाँ शिफ्ट होने के बाद कैथोलिज्म को छोड़ दिया था और वो नॉन डोमिनेशनल चर्च को फॉलो करने लगे थे। इस चर्च के नुक्ते नज़र के मुताबिक ईसाईयत के किसी फ़िरके की पैरवी नहीं की जाती, बल्कि फ़िरके और गुरोह की कैद से आज़ाद होकर खुदा और मुक़द्दस यसू पर ईमान रखते हैं। हमारी फैमिली बाकायदगी से चर्च जाती थी और हम लोग सख्ती से ईसाईयत की पाबंदी करते थे। मगर जब मैं जूनियर स्कूल में थी तो मेरी बड़ी बहन को एक मुसलमान लड़के से मोहब्बत हो गई थी और उन दोनों ने जल्द ही शादी का फैसला कर लिया था। दीदी उस लड़के को घर लेकर आई और उसने माता पिता को उस लड़के से मिलवाया और बताया कि ये मुसलमान है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। हमारी फैमिली अगरचे ईसाईयत पर गहरा विश्वास रखने वाली फैमिली थी, मगर फिर भी हमने उसको अपनी फैमिली में वेलकम किया और मेरे पिता को मेरी बड़ी बहन के किसी मुसलमान से शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं था। और आपस की बात है, वो लड़का हमारी फैमिली को काफ़ी पसंद आया था। वो बहुत ही धीमे मिजाज का, नरम तबीयत का मालिक था। इसलिए 2-4 मुलाकातों के बाद मेरे माता पिता के भी सब शक दूर हो गए थे। शादी के वक्त मेरी बहन क्रिश्चियन ही थी, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। मगर फिर शादी के 1 साल बाद मेरी बड़ी बहन ने इस्लाम को स्टडी करना शुरू किया और शादी के 2 साल बाद मेरी बहन ने फ़ैसला किया कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। उसने हमें सारी फैमिली को बताया कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त करती है, मगर वो अब ट्रिनिटी पर ईमान नहीं रखती। उसने कहा कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का नेक पाक बाज बंदा ज़रूर मानती हूँ, मगर वो खुदा या खुदा के बेटे हरगिज़ नहीं थे। दीदी ने बताया कि उसने इस्लाम पर 1 साल तक गहरी रिसर्च की थी और वो दिल से इस बात पर कायल थी कि इस्लाम ही असली खालिस दीन है और खुदा की तरफ जाने वाला सही रास्ता है। बहरहाल हमारी फैमिली को दीदी के इस फैसले पर दुख ज़रूर हुआ था, क्योंकि अमरीकी माशरे में इस्लाम के बारे में उमूमी गलत फहमियाँ तो बहरहाल पाई ही जाती हैं और हम सब भी उन गलत फहमियों का शिकार तो थे, मगर किसी ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया था। उसके बाद से जिस तरह के दीदी ने कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। फिर मैं स्कूल से निकलकर कॉलेज में आ गई। इस दौरान मैं अपने घर में 2 मुख्तलिफ धर्मों के विश्वास को सुनती रही। एक ईसाई धर्म का ज्ञान था जो मुझे माता पिता और चर्च से मिल रहा था, और दूसरा इस्लाम का ज्ञान था जो मुझे मेरी बहन से मिल रहा था। मेरी बहन जब भी हमारे घर रहने के लिए आती, वो मुझे इस्लाम के बारे में कुछ न कुछ बताती, मगर सच बोलूं तो मैं दीदी की बातें कभी भी शौक़ से नहीं सुनती थी, क्योंकि मुझे इस्लाम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं अगरचे ईसाईयत पर गहरा विश्वास रखती थी, क्योंकि बचपन से मेरे माता पिता ने और चर्च ने यही बताया था कि जीसस खुदा के बेटे हैं और खुदा तक पहुंचने का रास्ता उनके अलावा कोई भी नहीं है, और जो भी जीसस के रास्ते को छोड़ेगा वो गुमराह होगा और जहन्नुम में जाएगा। मगर इसके बावजूद दीदी की बातें भी अक्ली महसूस हो रही थीं और मैं इन अलग किस्म के धर्मों के बीच में कंफ्यूज हो गई थी। दीदी की बातों ने हमारी सारी फैमिली को ही मुतासिर किया था।
جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے ماتا پتا نے اگرچہ اسلام قبول تو نہیں کیا مگر انہوں نے بھی چرچ جانا چھوڑ دیا تھا، اور میں نے 19 سال کی عمر میں باقاعدہ اسلام کو خود سے اسٹڈی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ فیصلہ میں نے اس وقت کیا جب دیدی امریکہ چھوڑ کر چلی گئی تھی اور وہ اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ جا کر مڈل ایسٹ میں رہنے لگی تھی۔ تب میں نے دیدی یا کسی کے بھی دباؤ سے پاک ہو کر خود اپنے طور پر اسلام کو اسٹڈی کرنے کا فیصلہ کیا۔ دیدی سال میں ایک بار ہم سے ملنے امریکہ ضرور آتی تھی، اور ہر سال وہ پہلے سے زیادہ سختی سے اسلام پر عمل درآمد کرنے والی بنتی جا رہی تھی۔ دیدی کی اسلام اور گاڈ سے محبت میں ہر دفعہ پہلے سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہوتا تھا۔ میرے کالج میں ایک مسلمان لڑکی تھی، میری اس سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، مگر وہ میری دیدی کی طرح اسلام پر بہت زیادہ عمل نہیں کرتی تھی۔ میں اس سے اکثر اسلام کے بارے میں معلومات لیتی رہتی۔ اس نے مجھے پڑھنے کے لیے کئی اسلامک کتابیں بھی دیں، اور اس نے میرے اسلام کو سمجھنے میں بہت مدد کی، مگر اس کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ میری دیدی کی طرح میرے اوپر انفلوئنشل ہونے کی کوشش نہیں کرتی تھی، اس لیے میں بے جھجک ہو کر اس سے باتیں پوچھ لیتی تھی۔ اسلام میں سب سے پہلے میں نے جس ٹاپک پر ریسرچ شروع کی تھی وہ تھا اسلام میں عورت کا مقام، کیونکہ یہی وہ چیز تھی جس کے بارے میں میرے دل میں اسلام کے لیے سب سے زیادہ غلط فہمی پائی جاتی تھی۔ کیونکہ ہم امریکی لوگ اکثر میڈیا پر اسلام کے بارے میں جو بری باتیں سنتے رہتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ کامن مسلمانوں کا عورتوں کے ساتھ برا برتاؤ ہے۔ مگر جب میں نے اسلام کو اس معاملے میں اسٹڈی کیا تو مجھے کئی ایسی چیزوں کا پتہ چلا کہ جنہوں نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ مثلاً اسلام عورتوں کے الگ فائنینشیل اسٹیٹس کو یقینی بناتا ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر سے الگ کاروبار بھی کر سکتی ہے، پراپرٹی بھی خرید سکتی ہے، اپنے مال میں سے چاہے تو شوہر پر ایک پیسہ خرچ نہ کرے، شوہر اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے 1 روپیہ نہیں لے سکتا، اور بیوی کی ساری فائنینشیل ضروریات پوری کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ میں حیران تھی کہ اسلام نے اتنے ایڈوانس لیول کے عورتوں کے حقوق آج سے 1500 سال پہلے ہی دے دیے تھے، جبکہ ہماری امریکہ جیسی سویلائزڈ کہلانے والی سوسائٹی نے عورتوں کو یہ حقوق 1840 میں دیے ہیں۔ پھر میری دوسری ریسرچ اسلام کے مذہبی اعتقادات کے موضوع پر تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ ہم عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں، تو مسلمان بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا مانتے ہوں گے۔ مگر نہیں، مجھے پتہ چلا کہ اسلام میں خدا کا درجہ سوائے گاڈ کے کسی کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے لیے خدائی طاقت کا کلیم نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات 100% صرف اسی ایک خدا کی عبادت اور اسی کی بندگی کی طرف بلاتی تھیں جو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا خدا تھا۔ یہ بات تو مجھے دیدی نے بھی بتائی تھی کہ مسلمان بھی انہی سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں جن کا ذکر بائبل میں ہے، مگر اس وقت میں ان باتوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے سیریس نہیں تھی۔ میں جیسے جیسے تحقیق کر رہی تھی مجھ پر یہ بات واضح ہوتی چلی گئی کہ اسلام بھی 90% انہی چیزوں پر وشواس رکھنے کی بات کر رہا تھا جن چیزوں پر وشواس کی تعلیم عیسائیت میں دی گئی تھی۔ ہاں، البتہ چند چیزوں میں فرق ضرور تھا، اور جن چیزوں میں فرق تھا ان میں بھی اسلام کی بات زیادہ لاجیکل اور زیادہ عقلی تھی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں تھے، خدا کی طاقت 3 جگہ تقسیم نہیں ہوئی، ایک ہی خدا ساری خدائی طاقتوں کا مالک ہے جس کا نہ کوئی شریک ہے نہ بیٹا۔ اگرچہ یہی عیسائیت اور اسلام کے درمیان سب سے بڑی بحث ہے، مگر مجھے اسلام کا نقطہ نظر زیادہ متاثر کر رہا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ ہمیں اسلام میں جو چند ایک برائیاں نظر آتی ہیں ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو توڑ مروڑ کر غلط اینگل سے بیان کیا جاتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ
کلچر سے ہے، اور اگر کوئی مسلمان اپنے کلچر پر عمل کرتے ہوئے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو مذہب کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس طرح مجھے ریسرچ کرتے کرتے 1.5 سال گزر گیا اور مجھے پتہ چلا کہ اسلام 100% سچا، خالص، ایک خدا کی عبادت کی ترغیب دینے والا، شرک سے پاک دین ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے ہیں سب کا یہی ایک پیغام تھا کہ اسی ایک خدا کی عبادت کرو۔ جی ہاں، یہی لا الہ الا اللہ کی دعوت ہر نبی کا کام تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں اسلام قبول کروں گی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں عیسائیت چھوڑ رہی ہوں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ میں اس اصل عیسائیت کی طرف جا رہی ہوں جس کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلاتے تھے۔ مگر یہ فیصلہ اس اعتبار سے آسان نہیں تھا کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں اس مذہب کو اختیار کر لیں جس کے بارے میں اکثریت ہی برے خیالات اور برے جذبات رکھتی ہے۔ آپ اپنی ہی سوسائٹی میں اکثریت سے نکل کر اقلیت میں چلے جائیں۔ میرے والدین اگرچہ پہلے اس تجربے سے گزر چکے تھے، ان کی ایک اولاد ان کے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکی تھی، اور میں دوبارہ ان کو یہ دکھ دینے جا رہی تھی، خاص طور پر میرے دادا دادی کو جو کہ اب 80 سال کے بوڑھے بزرگ تھے۔ یہ ساری باتیں سوچ سوچ کر میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر اگلے ہی مہینے دیدی چھٹیاں گزارنے امریکہ آ گئی، اور میں نے دیدی کو سب سے پہلے اس بارے میں آگاہ کیا اور بتایا کہ میں پچھلے 1 سال سے اس پر ریسرچ کر رہی تھی اور اب میں فائنلی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میرے اندر ماتا پتا کو یہ سب بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی، اس لیے اگر تم ان سے اس سلسلے میں بات کر لو تو بہتر ہوگا۔ جب دیدی نے ان سے بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ مولینا کی اپنی زندگی ہے اور وہ جیسے چاہے گزارے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد اسی رات میں نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ، میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور مجھے سچائی کو پرکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔